أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والسلام خصوص على أبي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين ومغربين وعلى جد الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة اليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. سب سے پہلے معزز سامعین دعائے صحت خصوصاً سید بھائی آصف عابدی صاحب، یاور علی صاحب اور عسکری زیدی صاحب کے لیے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین مومنات کسی بیماری میں مرض میں مبتلا ہیں یا خصوصاً بانیان فرش اعضاء کے ہاں مریضی ہے، کسی کے ہاں کوئی بھی مرض ہو، حاضرین کی تمام کی شفا یابی کے لیے آیہ مجیبہ کی تلاوت فرمائیں گے 5 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگار تجھے واسطہ اس فرش عزا کا، تجھے واسطہ اس پہ آنے والی سیدہ کا، تمام جن جن کا نام لیا گیا ہے، جن مومنین و مومنات کا، ان تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. معزز سامعین علی قدر، ارباب دانش، صاحبان فہم و فراست، عزاداران مظلوم کربلا، واقعاً ایام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں اور آج ہم اس ایام صوت، ایام عزا کے 6 مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. عزیزان، واقعاً انسان کی زندگی کا خاتمہ کتنے جلدی ہو جاتا ہے، وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، محسوس نہیں ہو سکتا ہے. اس کا ادراک کرنا مشکل ہے. واقعتاً آپ بھی خستہ ہوں گے، یقیناً پورا دن عزاداریوں میں مصروف رہنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور فقط اور فقط جناب سیدہ زہرا آپ کو اس کا اجر دے سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیں جناب سیدہ کی ذات. عزیزان، جیسے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور اس مقام پر پہنچی تھی کہ خدا نے یہ کہا کہ اوحینا، ہم نے اپنے امام پر وحی کی، کار خیر کرنے کی، اطاعت، زکوٰۃ دینے کی، نماز قائم کرنے کی. پھر ہم نے کہا کہ رسالت امام کی یہ حدیث صلو کما رأیتنی اصلی، کہ نماز پڑھو اس جیسے کہ جیسے مجھے دیکھا ہے، جس طرح سے میں نے پڑھی ہے.
اب دیکھیے کہ زمانہ دیکھتا ہے کہ رسالت امام، اب دیکھیے دن میں کتنی نمازیں ہیں، 17 رکعت تو ہے، اور رسالت امام ایسی ہستی کہ جو ہر نماز باجماعت ادا کر رہی ہے، ہر نماز مسجد میں ادا کر رہی ہے۔ اب زمانے نے بھرپور دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود آج آپ دیکھیے کہ اختلاف نماز موجود ہے۔ رسالت امام یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے پڑھو کہ جیسے کما رعا یعنی جیسے دیکھا ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ مسائل کہ مثلا ہمارے برادران کے ہاں شاہی تو فرقے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی اور جناب علی حنفی، چہاروں میں ایک اختلاف کہ ابھی تک یہ بات طے ہی نہیں ہو پا رہی کہ ہاتھ باندھا کہاں جائے۔ کوئی اس بات میں ہے کہ ہاتھ ناف کے اوپر رکھا جائے یا تھوڑا اوپر یا اس سے اوپر یا اس سے اوپر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو حدیث رسالت امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ کما رعا جیسے مجھے دیکھا ہو۔ کتنے 100 زمانے گزر گئے، کتنے اصحاب آئے چلے گئے، سب نے دیکھا، لیکن باوجود اس کے اختلاف ہے۔ اگر آپ اس کے بعد 5واں فرقہ جعفریہ اس میں ایڈ کر دیں تو 2 کا اتفاق ہو جاتا ہے، 3 کا اختلاف بن جاتا ہے۔ بھئی مالکی اور ہم اتفاق رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے۔ مارکہ میری بات کسی اس موضوع کی طرف نہیں ہے کہ کیوں کہا گیا کہ قائم کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے میں کل کہہ رہا تھا، جس طرح سے سنانے اور پہنچانے میں فرق ہے، اسی طرح سے پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ رسالت امام ایسی ہستی ہے جو رسول بھی ہے، امام بھی ہے، یعنی ایک ہستی جو 2 عہدے رکھ رہی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ جب وہ رسالت کے حوالے سے گفتگو کریں گے یا منصب رسالت کی زبان گفتگو کرے گی تو وما علینا الا البلاغ، فقط بلاغ کرے گی۔ لیکن جب وہی ہستی امامت کے عنوان سے گفتگو کرے گی تو وہی ہستی فقط نماز کو قائم کرے گی۔ نماز کو قائم کرنا موضوع ہدف یہ تھا کہ نماز سینوں میں محفوظ ہو سکے، اصل وجود نماز باقی رہا جا سکے، کہ نماز کا اصل وجود کیا ہے، فلسفہ عبادت باقی رہ سکے۔ یہ ذمہ داری تھی کس کی؟ امام کی، کہ جس کو خدا نے کہا کہ قائم کرنا ہے، قائم کر رہا ہے، یعنی اصل فلسفہ عبادت محفوظ کیے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے محفوظ کرے کہ بھائی پہلی سورہ کی جگہ دوسری سورہ پڑھ لو یا دوسری کی جگہ تیسری، یا رد و بدل ہو جائے، یا سجدے سے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا، یا نہیں، اصل وجوب نماز کو قائم کیا جا سکے، نہ صرف دلوں میں بلکہ ذہنوں میں نقش چھوڑ جائے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ کتنی سنگین ذمہ داری ہے امام کی، تو جو ہے نا عزیزان کہ امام کا جو منصب ہے بالآخر مذاق نہیں ہے۔ امام الہی نمائندہ جو ہے بہت بڑا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ الہی نمائندہ نماز کو، عبادات کو حفظ کیے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھا جائے تو آپ دیکھیے، شاید میں پہلے گفتگو کر چکا یا نہیں معلوم نہیں، کہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 71 میں خدا متعال کیا فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ دن کہ جس دن ندا دی جائے گی ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ۔ اب ایک طرف خدا نے کہہ دیا
ہمیں معیار دے دیا، ہمیں ایک ترازو دے دیا کہ امام ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی، اس پہ پرکھو، اگر اس پہ پورا اترے تو وہ ہمارا ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے۔ پھر دوسری طرف خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ روز محشر وہ میدان ہوگا جہاں بڑے سے بڑے عمل نامے والے بھی لڑکھڑا رہے ہوں گے، وہاں تم سب کو ندا دی جائے گی امام کے ساتھ، کون سا امام کہ جس کی پیروی تم نے دنیا میں کی ہوگی۔ گویا خدا بتلا رہا ہے کہ امام کا انتخاب کتنا ضروری ہے، امام کا منتخب ہونا، امام کو چوز کرنا کتنا ضروری ہے، کہ ایسا امام ہو، امام کی خصوصیت ایسی ہو کہ جب محشر کے میدان میں ہمیں اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے تو ہمارا سر جھکے نہیں، فخر سے بلند ہو جائے۔ یہ فقط 14 کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ فقط 14 ہے۔ خدا کا جیسے کل کہہ رہا تھا کہ لطف ہے، رحمت ہے خدا کی، خدا نے ہمیں ایسا در عطا کیا ہے، ہمیں ایسا گھرانہ دیا ہے، ہمیں ایسے ماں باپ دیے ہیں کہ جنہوں نے ہماری تربیت کر کے، ہماری پرورش کر کے آل بیت سے منسلک کر دیا۔ آج ایک جگہ مجلس کے لیے گئے تو گفتگو ہونے لگی کہ فلاں کی مجلس میں اتنے لوگ، فلاں کی مجلس میں اتنے لوگ، فلاں کی مجلس میں اتنے لوگ، تو بات ذہن میں آ گئی تو کہتا چلوں کہ عزیزان گرامی، مجلس اعظم تعداد و شمار کی محتاج نہیں ہے، یا امام کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ تعداد و شمار کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر وہ 72 ہوں اور دوسری طرف لاکھوں کی ہو تب بھی فتح حق کی ہوگی۔ یہی فلسفہ حسینی ہے کہ ہمیں یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہاری تعداد کے محتاج ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے ہم اس کے منتظر ہیں، نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کئی دفعہ شاید ذہنوں میں یہ سوال آتا ہو کہ ہاں ہم ذکر حسین کروا رہے ہیں، ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، عزیزان گرامی ہم نہیں کروا رہے، وہ کروا رہے ہیں۔ کیا فلسفہ ہے یہ؟ آپ دیکھیے، جب ہم نہیں تھے عزاداری تھی، جب ہم نہیں تھے ذکر حسین تھا، ہم نہ ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی، تب بھی ذکر حسین ہوگا۔ عجیب بات ہے، عجیب لوگوں کے مائنڈ سیٹ اپ بنا دیے گئے ہیں کہ بھائی اس عزا خانے میں یا اس امام برگاہ میں کہ جہاں 2 لاکھ عوام ہے، 1000 عوام ہے، 10,000 عوام ہے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی ایسا عزا خانہ جہاں عوام کی بھرمار ہے، صرف وہی کامیاب ہے۔ نہیں عزیزو، خود قیام امام بارگاہ ہی فتح حسینی کا نام ہے۔ قیام امام بارگاہ، قیام عزا خانہ ہی فتح حسینی کا اعلان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی اگر 2 لوگ ہوں تو وہاں پہ جناب سیدہ نہ آئیں گی۔ نہیں عزیزان گرامی، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور واقعاً انسان کی روح کو کانپا دینے والا واقعہ ہے، لرزا دینے والا واقعہ ہے کہ ایک ضعیفہ خاتون کہ جو ہر سال اپنے گھر پہ فرش اعظم میں چاہتی ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام بجا لاتی ہے کہ ایک سال اس کی ایک خاتون بھی، ایک بیٹی بھی ہے جو نوجوان ہے، اور وہی فرش اعظم پہ چاہتی ہے اور سارے انتظامات دیکھتی ہے۔ وہ خاتون خود ضعیفہ ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ ایک سال اس کی بیٹی محرم سے پہلے انتقال کر گئی۔ اب انتقال ہونے کے بعد وہ بیٹی کے اوپر گریہ نہیں کر رہی، وہ گریہ کر رہی ہے تو اس چیز پہ کہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، محرم ہونے والا ہے، میں فرش اعظم کیسے بچھاؤں گی، میں کیسے مجلس برپا کروں گی۔
کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوا اس کے گھر پہ دق الباب ہوا، دستک ہوئی دروازے پہ. کہا کون؟ کہا ایک مسافرہ ہوں. کہا مسافرہ ہے؟ کہاں؟ کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا میں یہاں سے گزر رہی تھی، سنا تھا کہ آپ کے گھر پہ فرش عزا بچھتا ہے. کہا صحیح سنا ہے. کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے فرض عزا پہ شریک ہو سکوں. کہا آئیے، خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا، لیکن میری ایک مشکل ہے. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ جو میرے گھر پہ فرش عزا بچھاتی تھی، جو انتظامات بجا لاتی تھی، وہ میری بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی انتقال کر گئی. کہا آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میں آپ کے گھر پہ فرش عزا بچھاؤں گی، میں آپ کے انتظامات کو بجا لاؤں گی. کہا آ جائیے. اب ہوتا کیا کہ وہ خاتون سارا دن اس فرش عزا پہ بیٹھی رہتی، یا حسین کرتی رہتی، گریہ کرتی رہتی. وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ عاشور گزر گیا. عاشور کے گزرنے کے بعد وہ خاتون ضعیفہ کے پاس آئی اور کہا اچھا میں اجازت چاہتی ہوں، اب چلنا ہے مجھے. کہا میں آپ سے بڑی خوش ہوں، آپ آئی میرے گھر پہ اور آپ نے فرش عزا بچھایا، آپ نے اتنی خدمت کی، کوئی آتا نہیں تھا، آپ اکیلے ہی بیٹھ کے روتی تھی، آپ اکیلے ہی بیٹھی رہتی تھی. لیکن مجھے ذرا اپنا تعارف تو کروائیے. آپ کے رونے سے معلوم ہوتا تھا حسین آپ کا کچھ بہت قریبی ہے. کہا اے ضعیفہ تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تو مجھے پہچانے گی کیسے؟ کیسے تعارف کراؤں؟ کہا نہیں بی بی بس اپنا صرف تعارف کروا دیجئے، آپ ہیں کون؟ کہا جس حسین کا فرش عزا بچھاتی ہے میں اس کی ماں زہرا ہوں. عزیزو، جناب زہرا کا یہ عمل اس بات پہ استدلال کر رہا ہے کہ فرش عزا تعداد و شمار کی محتاج نہیں ہے. باخدا اپنے اندر کبھی نہ سوچئے گا کہ ہم اس فرش عزا کو بچھا رہے ہیں. عزیزو، شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ قوت دی، یہ سعادت بخشی کہ جناب زہرا نے ہمیں منتخب کیا ہے. عزیزان، یہ فرش عزا معمولی نہیں ہے، لہذا اس کو کمرشلائز مت کیجئے، اس کو لوگوں کی تعداد پر مت پرکھیے. اس فرش عزا کی بہت بڑی مقام ہے، بہت بڑی جگہ ہے. تو بس عزیزوں کہ جیسے گفتگو کر رہا تھا کہ امام کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. اب جیسا کہ کہہ چکا کہ امام کا جب انسان انتخاب کرنے لگے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ الہی نمائندے کا انتخاب کرنے لگا ہوں، ایسا ہونا چاہیے جو مجھ جیسا نہ ہو، مجھ میں سے نہ ہو. عزیزان گرامی، وہ کون ہو سکتی ہیں؟ وہ یہی 14 ہستیاں ہیں. کیا آپ دیکھیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب رسالت مآب کو خدا متعال نے فرش پر بھیجا تو خدا اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا سایہ خلق نہیں کیا. کبھی سوچا ہے کیوں خلق نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، رسالت مآب محمد مصطفیٰ شمع رسالت ہے. خدا جانتا تھا جہاں شمع ہوگی وہاں پروانے بھی ہوں گے. خدا کو اپنے محبوب سے اتنی محبت تھی، خدا جانتا تھا کہ جہاں پروانے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ پروانے جوشیلے بھی ہوں، ان میں جذبات کچھ زیادہ پائے جاتے ہوں. ہو سکتا ہے جب رسالت مآب کہیں چل رہے ہوں کہیں کوئی پروانہ دائیں سے آگے نکل جائے یا کوئی بائیں سے آگے نکل جائے. خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی پروانہ اس کے محبوب کے سائے کے اوپر بھی قدم رکھے. لیکن میں قربان جاؤں اس خالق کائنات پر کہ جس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کے محبوب کے سائے کے اوپر کوئی قدم رکھے، لیکن وہی محمد مصطفیٰ
عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ یہ الہی نمائندہ ہے، رسالت مآب کی زندگی کا ہر عمل بتا رہا ہے کہ الہی نمائندہ کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے ہے۔ ایک واقعہ کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب کی زندگی میں ایک صحابی ہے مولا کے بڑے عاشق ہیں، ساسا ابن سبحان، نام سنا ہوگا، بہت معروف ہیں۔ مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اپنے کچھ فضائل سنائیے۔ کہا ساسا کیوں؟ کہا مولا میں کیف کرنا چاہتا ہوں، لطف لینا چاہتا ہوں۔ کہا ساسا بری بات ہے؟ کہا کیا؟ کہا بری بات ہے کوئی اپنی خود تعریف کرے۔ علی ابن ابی طالب ہے عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ اصحاب کی روش رہی ہے کہ جب بھی کیف کرنا چاہتے ہیں تو فضائل علی سے کیف کرتے ہیں، جب بھی لطف لینا چاہتے ہیں تو علی کے ذکر سے لطف لیتے ہیں۔ یہ مشغلہ رہا ہے عاشقان علی کا، یہ آج کی شروعات نہیں ہے۔ کہا ساسا تم سوال کرو، ہم جواب دیں گے۔ کہا اچھا، کہا مولا آپ بتلائیے، آج دیکھیے نا شبہات بلند ہو رہے ہیں، اشکالات اٹھائے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، بہت ساری جگہوں پر۔ کہا مولا یہ بتلائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم؟ کہا آپ افضل ہیں یا آدم؟ کہا ساسا میں افضل ہوں۔ کہا مولا آپ کی افضلیت پر استدلال کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو جانتے ہیں آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کہا ساسا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو کہ جب آدم کو خدا نے فرش پر بھیجا اور کہا اے آدم فقط یہ منطقہ تیرا ہے، یہ ساری تیری ملکیت ہے، الا یہ درخت، سوائے اس درخت کے، تو آدم اس درخت سے اجتناب نہ کر پائے، لیکن میں علی ایک لقمہ حلال تک پہنچنے کے لیے 70 شک شبہ والے لقموں سے اجتناب کرتا ہوں۔ کون علی ہے کہ جو ایک لقمہ حلال تک پہنچنے کے لیے 70 لقمات شبہات سے اجتناب کرتا ہے؟ وہ علی۔ کیا پوچھا کیا مولا آپ کے نزدیک شبہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ شبہ کسے کہتے ہیں مولا؟ آپ کے نزدیک شبہ کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں خود علی کے نزدیک شبہ یہ ہے کہ شراب کا ایک قطرہ اگر ایک دریا میں گر جائے اور وہ پانی ایک سرزمین کو سیراب کرے اور اس زمین پر پھر سبزہ اگائے اور اس سبزے کو ایک بھیڑ کھا لے اور وہ بھیڑ ایک گلے میں چلی جائے، میں علی اس پورے گلے سے اجتناب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، یہ مقام ہے الہی نمائندوں کا کہ الہی نمائندہ اپنی زندگی میں دیکھیے کس قدر محب ہے کہ اپنی زندگی میں ہر شعبے میں اوج کمال پر ہے۔ الہی نمائندے کی صفت ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کسی بھی مقام پر دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا، کبھی پیچھے نہ پائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ بان چلی نماز 17 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں اور اس میں حکم شرعی ہے امام جماعت اور مامون کے لیے کہ اگر آپ امام جماعت کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ امام جماعت سے پہلے کوئی رکن انجام دیں۔ کیوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام جماعت ابھی سورہ الحمد میں ہے، پہلی سورہ پڑھ رہا ہے یا تکبیرۃ الاحرام میں اور آپ رکوع میں چلے جائیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جماعت ہے، امام جماعت ہے۔ خدا ایک سسٹم سکھا رہا ہے، خدا امام کی پیروی کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز جماعت میں شرکت ضروری ہے، بہت ثواب ہے۔
اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ امام جماعت سے اتنا پیچھے رہ جائیں کہ وہ اپنے ارکان ختم کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی اور امام جماعت جناب رکوع میں چلے گئے اور ابھی تک تکبیرۃ الاحرام میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی حکم نہیں ہے کہ اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ امام تم سے بہت آگے نکل جائے، نہیں، امام سے منسلک چسپیدہ ہو کر چلو۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک میں بعد ظہرین کی نماز کے بعد آپ جو صلوات پڑھتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ صلوات میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اے امام، آپ سے آگے نکل جانے والا بھی گمراہ ہے، آپ سے پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ ہے، فلاح اس کی ہے جو آپ کے ساتھ چسپیدہ ہو کر چلے۔ خدا سسٹم سکھا رہا ہے کہ امام کی اطاعت کیسے کرنی ہے، امام کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اگر انسان امام کی اطاعت کر لیتا ہے تو پھر جیسا کہ پہلے بعض نشستوں میں ذکر کر چکا کہ امام پھر اس کا مشتاق ہو جاتا ہے، اس کے دیدار کو امام آتے ہیں۔ بس عزیزو، موضوع تمام۔ اب چند جملے مصیبت کے جس کے حوالے سے دوستان نے حکم کیا تھا، چونکہ چاہتا ہوں تھوڑا تفصیلی ذکر مسائل بیان ہو، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے۔ عزیزوں، ایک ہی جملے سے انسان اس ہستی کی مصیبت کے اوج پر پہنچ جاتا ہے کہ جب تاریخ میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ کربلا میں ایک ایسی ہستی بھی تھی کہ اس کو ایک ایسا تیر لگا کہ جو کسی اور کو نہ لگا۔ تاریخ کہتی ہے علی اصغر کو وہ تیر مارا گیا جو اس زمانے میں وحشی گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، خدا کرے میں پڑھ پاؤں اور آپ سن پائیں۔ عزیزو، مصیبت کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ باب الحوائج علی اصغر ہے۔ ہمارے ایک دوست ابو القاسم کربلائی، کربلا کا رہنے والا ہے، میں اس کی گھر پہ گیا 40 کے دنوں میں، حرم کے قریب اس کا گھر تھا۔ عزیزوں، جب اس کے گھر پہ پہنچے بہت رش تھی کہ اس کا ایک پوتا یا نواسا بہت رو رہا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ آپ اس بچے کو چپ کیوں نہیں کرواتے، آپ اس بچے کو خاموش کیوں نہیں کرواتے؟ ہو سکتا ہے بھوکا ہو، ذرا ماں کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ کھانا چاہتا ہو۔ تو جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا؟ سیدی، ہمارے ہاں رواج ہے جب حرم کی حدود میں ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو کچھ دیتے نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمیں حسین کے 6 ماہ کے لیے اصغر سے شرم آتی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ عزیزو، یہ 6 ماہ کا نوجوان، یہ 6 ماہ کا اصغر، یہ 6 ماہ کا حسین کا لال، ایک آخری موڑ ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، کربلا میں ظلم ہوا تھا۔ عزیزو، اصحاب مارے جا چکے ہیں، خانوادہ حسینی مارا جا چکا ہے، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ کربلا میں تنہا حسین کی ایک صدا گونجتی ہے، حل من ناصر ینصرنا، امام کی صدا گونجنی تھی۔ یہ آواز خیموں میں پہنچی، علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرایا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔
حسین خیمے میں آئے، بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ حسین خیمے میں آئے اور دیکھا خیمے کا منظر عجیب ہے، بیویاں رو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ آہو بکا کر رہی ہے، کہہ رہی ہے واہ غربتا واہ مصیبتا واہ محمدا۔ تعجب نہ ہوگا بیویاں یہ کہے مولا اب یہ دن بھی آنا تھا، ننھا اصغر آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حسین نے اصغر کو لیا اور لکھ کر کہا کہ رباب مجھے اصغر تھوڑی دیر کے لیے دے دو، میں چاہتا ہوں اس کو سبیل کروا لاؤں۔ اللہ رے اللہ، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس نے صبح سے اکبر کا لاشا دیکھا، قاسم کو جاتے دیکھا۔ ماں کو معلوم تھا جو بھی اس میدان میں گیا زندہ واپس نہیں آیا۔ اجازت ملی، حسین نے عبا کے دامن میں اصغر کو چھپایا۔ راوی کہتا ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے قاری قرآن لا رہا ہو۔ عزیزو، اصغر کو لیے حسین اشقیاء کے سامنے پہنچے، کہا ملونو میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو پانی دے دو۔ کہا حسین اپنے لیے پانی چاہتا ہے، بچے کا تو ایک بہانہ ہے۔ حسین نے غربت میں آواز دی، اصغر تیرا باپ اتنا غریب ہو گیا، اشقیاء مجھ پہ یقین نہیں کرتے، ذرا غربت کی آواز دے، اپنے باپ کی تائید کر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزیزو، راوی کہتا ہے اصغر کی خشک زبان خشک ہونٹوں پر آئی، جیسے ہی ہونٹوں پر آئی اشقیاء فوج یزید نے منہ پھیرا، پشت کر کے رونے لگے۔ اب یہ منظر بنا، عمر سعد نے حکم دیا ورملا ایک تکڑا بن حسین، حسین کے کلام کو کٹ کر دے۔ ورملا نے تیر اٹھایا، کون سا تیر ہے؟ تیر میں کونا، تیر اٹھایا، چلانا چاہا، ایک دفعہ زمین پر گرا۔ پوچھا عمر بن سعد نے حرملا تو اتنا کمال کا تیر انداز ہے، تو اتنا ماہر تیر انداز ہے، تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ کہا میں جیسے ہی تیر جوڑتا ہوں خیمے کا ایک دھڑی پڑ جاتا ہے۔ تعجب نہ ہوگا بی بی کہتی ہو اور ملا اپنا تیر دے، میرا صغیر دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزیزو، ابھی دینا برآمد ہونا، اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھیے۔ آج باب العوائز کے مسائب ہے، خدا آپ کی مناجات کو پورا فرمائے۔ عزیزو، تیر چلا، تیر کا چلنا تھا، تمہارا اور میرا بارہ امام کہتا ہے اور میرا سلام ہو اس دادا پر جس کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس بڑی تمام کر دی میں نے۔ حسین اصغر کو پانی پلا کر خیام کی طرف چلے۔ خیام کا کیا منظر ہوگا، جاتے ہوئے اصغر رو رہے ہیں، آئے ہیں تو خاموش ہیں، بس آخری روایت اور آپ کی زحمات تمام۔ جب زین العابدین 13 محرم کو لاشیں دفنانے لگے، سب کو دفنانے لگے، کہا بابا حسین میرے بھائی اصغر کا لاشا کہا؟